الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال أني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشكوا أن يعمهم الله بعقاب منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت حق اور باطل کے درمیان کی جو کشمکش ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم حق کو چھپا لیتے ہو باوجود یہ کہ تمہیں معلوم ہوتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اجتماعیت کے ساتھ نماز کو ادا کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم اللہ کی دی ہوئی کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ. اور یہ بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرنا یہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، بھاری معلوم ہوتا ہے عام لوگوں کو، مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے آگے خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر نہ نماز بھاری ہے نہ صبر بھاری ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو گمان کرتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم کہ ایک نہ ایک دن ان کے رب سے ملاقات ہونی ہے اور ان کو اپنے رب کی طرف سب نے لوٹنا ہے.
میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا و فرماتے ہیں کہ جب تم ظلم کو دیکھو کہ ظلم ہو رہا ہے، تو چاہے کسی بھی فیکلٹی کے اندر ہو، کسی بھی طرز عمل کا ہو، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور تم اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ روکو، أَوْشَكُوا، قریب ہے، أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ، کہ وہ تم سب پر عام ہو جائے اللہ رب العزت کی سزا بن کر۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ تعریف کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے۔ بھائی ایمان والے کے لیے تو اس کا سمجھنا کوئی زیادہ بھاری مسئلہ نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اور باطل وہ ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے کہ رک جاؤ۔ حق وہ ہے کہ جس کو میرے نبی نے کر کے دکھایا، اور باطل وہ ہے جس سے میرے نبی نے اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ حق وہ ہے جس پر میرے نبی کے صحابہ چل کر کامیاب ہو گئے، باطل وہ ہے کہ جس پر دوسرے لوگ چلے اور ناکام ہو گئے۔ یہی حق کی تعریف اگر ہم اپنی زندگیوں میں دوڑائیں تو باطل کو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی زندگیوں سے نکال بھاگ نہیں سکتے، اپنے معاشرے سے باطل کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، کہ خرابی یہ ہے کہ تم چھپا لیتے ہو حق کو۔ حق چھپانے کی چیز نہیں ہے، حق تو ظاہر کرنے کی چیز ہے۔ جیسے یہ دین اسلام حق مذہب ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اب کتنا ہی اس کو دبانے کی کوشش کرتے چلے جائیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین اسلام حق ہے، لہذا سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ تو حق تو اس روشنی کی، اس بلب کی مانند ہے، اس لائٹ کی مانند ہے، اس چراغ کی مانند ہے کہ آپ اس کے اوپر کپڑا ڈالیں، ہاتھوں سے روکیں، سایہ بن کے اس کے اوپر آ جائیں، لیکن کیا وہ اپنی روشنی بند کر دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی روشنی موجود ہوتی ہے، جب آپ اپنے آپ کو ہٹائیں گے، اپنے ہاتھوں کو ہٹائیں گے، اس کپڑے کو ہٹائیں گے تو اس وقت سارے روشن ہوں گے۔ لیکن آج جو ہے ہم سارے کے سارے اس عالم کے اندر اس اسلام اور حق کی روشنی کو اپنے نظر سے دیکھنے کی جستجو نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نظر آ جائے بھائی اسلام تو وہ چراغ ہے، وہ سورج ہے، وہ سراج منیرہ ہے کہ جو روشن تھا، روشن ہے، روشن رہے گا، لیکن اس کو باطل نظریات نے دبانے کی کوشش کی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ باطل نظریات کیا ہیں؟ وہ باطل نظریات یہ ہیں کہ اسلام کو محدود کیا جائے، مسجد کے اندر اسلام کو محدود کیا جائے، خانقاہوں کے اندر اسلام کو محدود کیا جائے، مدارس کے اندر اسلام کو محدود کر لیا جائے، زکوٰۃ کے نظام کے اندر، لیکن اسلام تو محدود ہونے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اسلام کو اپنا ڈنکا بجانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کشادگی چاہتا ہے، اسلام پھیلاؤ چاہتا ہے، اسلام نمود چاہتا ہے، اسلام بڑھاوا چاہتا ہے۔ اب ہم چاہیں تو اس میں اپنا حصہ ڈال کر اس کے معاون اور مددگار بن کے اپنے آپ کو روشن کر لیں، چاہیں تو ہم اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق جو ہے وہ غالب ہو کر، آپ اندازہ لگائیں جس وقت میرے نبی نے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا کوئی ایمان والا موجود تھا؟ اللہ کے نبی پر تو وحی آ گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اب آپ کی دعوت کا کام شروع کر دیں۔ اقرأ، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سے اپنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے دوستوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، دونوں وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بغیر چوچرا کیے ہوئے اسلام قبول کر اللہ نے مدد فرمائی نا۔ اگر یہی ہوتا کہ جی اکیلا کیسے میں دین کی دعوت پہنچاؤں اس معاشرے کے اندر کہ جہاں تو 360 بت بنائے ہوئے، کہ جہاں تو پانی لینے والا بت الگ ہے، کھانا دینے والا بت الگ ہے، روزی دینے والا بت الگ ہے، بیٹا دینے والا بت الگ ہے، بیٹی دینے والا بت الگ ہے، بیوی اور شادی کرا دینے والا بت الگ ہے، خاندانی تعلقات صحیح کرا لینے والا بت الگ ہے، معاشرے کو صحیح سدھارنے والا بت الگ ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں وہ 360 بت جو بنے ہوئے تھے اگر یہی فکر ہوتی تو کیسے اس کام تھے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنی ذات سے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے دستے بازو بنا دیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ دو، ایک گھر میں سے ایک باہر سے دوست، یہ پیغام چلتا چلا گیا، چند اشخاص ایمان لے کر آ گئے، لیکن کیا ہوا؟ مکہ والوں نے برداشت کیا تھا، آرام سے قبول کر لیا بھائی تھا تو حق، ان سب کو روشنی تو نظر آ رہی تھی نا۔ کیا وہ ولید کی رتبہ نہیں آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس؟ ارے بھتیجے کیا چاہیے؟ مال اور دولت چاہیے؟ کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے؟ خوبصورت لڑکی چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ، تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ کہا بات یہ ہے کہ میں دین حق کی دعوت دے کر اٹھا ہوں، اللہ نے مجھے دین حق کی دعوت کے ساتھ لگایا ہے، مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، لہٰذا میں یہ دین کی دعوت دیتا رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ دیکھیں اس وقت کے سرداران کے سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے تھے، کیا کر رہے تھے کہ جی آج محمد کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہی شروعات کی تھی نا کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، نیا دین پیدا کرنا شروع کر دیا، جی بھائی پہلے ہم کس دین پر چلے آ رہے ہیں، یہ نئی دین کی دعوت شروع کر دیے، اور کہا بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا، تو تمہارے معاشرے کو توڑنا چاہتے ہو۔ کہا میں توڑنا تھوڑی چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے گھر سے، تلوار لے کر، آج تو ختم، بس اب یہ تفرقہ بازی ختم، اب یہ دو جو درار آ رہی ہے ہمارے بیچ میں، اب یہ درار نہیں آئے گی، جو درار ڈالنے والا اس کو آج ختم کر دیں گے۔ برہنہ تلوار لے کر گھر سے نکلے، اور راستے میں کسی نے کہا کہ جی اپنے بہنوئی کی تو خبر لے لو، وہ بھی تو ایمان سے سرفراز ہو گئے، آپ کیا تفرقہ وہ پھیلا رہے، بیچ میں توڑ یہ ڈال رہے، تو آپ ان کو تو اپنے گھر والوں کو تو پھر روکو۔ اچھا ایسا ہے، میری بہن اور میرے بہنوئی ایمان لے، چلو ادھر ان کے گھر پر پہنچے تو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ آواز سے پہچان گئے کہ عمر آ گئے، انہوں نے جلدی جلدی وہ جو مصحف تھا، اس وقت قرآن اس شکل میں تو نہیں تھا، مصحف سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، وہی ان کے پاس موجود تھی، اس کو بند کر کے رکھا اور اندر بلایا، کہا کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، باتیں کر رہے تھے۔ کیا باتیں نہیں کر رہے تھے، تم کو جس مذہب پر ایمان لے کر آ گئے تم اسی کا کچھ پڑھ رہے تھے۔ کہا ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، چماٹ مارا نا، اور اپنے بہنوئی کی پٹائی کی، یہاں تک کہ ان کے رخسار سے بھی خون آیا، زمین پر لٹا دیا مار مار کے۔ پھر بہن نے کہا کیا ہو گیا؟ بہن کو بھی تماشا نصیب کیا، کہا کیسے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا تم جس مذہب پر ہو میں اس مذہب کے خلاف ہوں، تم کیسے اٹھ کھڑے ہوئے ہو؟ کہا آپ اس مذہب کے بھلے خلاف ہو، لیکن جس مذہب پر ہم ایمان لے کر آ گئے وہ دین حق ہے، لہٰذا تم پڑھو، نہ سمجھ آئے تو پھر دیکھتے ہیں۔ کہا کیا ہے دکھاؤ، ایسے تھوڑی دے دیں گے ہم آپ کے ہاتھ میں جو پڑھ رہے تھے، پہلے جاؤ پاک صاحب تو ہو گیا۔ اب اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان ڈالنا تھا، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے کا واقعہ کہ بہنوئی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تقریباً 31 صحابہ جو اس وقت ایمان لائے تھے، رات کے پہر مسجد حرام کے اندر، مسجد یہ جو بیت اللہ بنا ہوا ہے اس کے صحن کے اندر دعا کر رہے تھے
کہ اللہم اید الاسلام بأحد العمرین ای بن ہشام ای بن عمر بن الخطاب. ابن الخطاب کہا یا تو خطاب کے بیٹے یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے اسلام کی مدد فرما دیجیے. اب یہ ہوگا کیسے؟ اللہ کے نبی نے تو دعا کی تھی نا. ان کے بہنوں کو سمجھ آنے لگا. انہوں نے کہا کہ آپ وضو کر کے پاک صاف ہو گیا ہے، مصحف ہاتھ میں دیا، بات تو صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ مجھے لے کر چلو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نبی ہے کہاں. اور یہ پہنچے کہاں؟ وہ صفا کی چڑھائی کے اوپر پہاڑی پر موجود ہے، فلاں فلاں صحابی کے گھر کے اندر. یہ لے کر گئے ان کے بہنوئی، خباب بن الارت بہنوئی کا نام تھا، لے کر گئے. اور جب وہاں دیکھا تو وہاں پر پہرے پر موجود تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور دیکھتے ہی ساتھ میں کھڑے ہوئے صحابہ نے کہا عمر آ رہا ہے، لگ رہا ہے ان کی تلوار ہاتھ میں، آج تو معاملہ بگڑ جائے گا. کہا اگر نیت صحیح ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کا سر اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیں. پھر سارا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہو کر ذکر کیا. اللہ کے نبی نے دعا کی، جو دعا تھی وہ قبول ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے ایمان کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل. کیا ہے یہ؟ ہے حق. واقعہ تو بہت طویل ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جو اندھیرے میں ہوگا اس کو اس روشنی، اس چراغ، اس سورج کا احساس ہو جائے گا کہ یہ روشنی ہے. لیکن جو نہ سمجھے، عقل بند رکھے، آنکھ بند رکھے، دماغ بند رکھے، تو اس کو نظر آئے گا؟ اس کو تو کچھ پتہ نہیں پڑے گا. اللہ فرماتا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو باوجود یہ کہ تم جانتے ہو. آج ہمارے پاس بھی یہی حال چل رہا ہے. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ مولویوں کا کیا کام ہے سیاست کے اندر؟ مولوی تو مسجد میں ہونا چاہیے، مدرسے میں ہونا چاہیے، خانقاہوں میں ہونا چاہیے، کیا سیاست میں آئے؟ تو بھائی اللہ کے نبی نے مجھے بتائیں کہ صرف مسجد کا ایمان سکھایا تھا، مسجد کا اسلام سکھایا تھا، یا صرف قرآن پڑھنا سکھایا تھا، یا خانقاہی نظام بنا کر دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے تو یہ مذہب ہمیں دیا تھا جو عالمگیر مذہب ہے. ہر پہلو میں، ہر شعبے میں، ہر فیکلٹی میں مدد کرنے والا یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. یہ قرآن ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن درس انقلاب ہے، یہ قرآن زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والی چیز ہے. یہ قرآن نظام سیاست بھی سکھاتا ہے، یہ قرآن نظام انقلاب بھی دکھاتا ہے، یہ قرآن نظام سیاست بھی بتاتا ہے. بتانے کے بعد کیسے کامیابی ہوگی وہ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اس قرآن نے صرف دلوں کی کایا نہیں پلٹی بلکہ معاشروں کو بھی پلٹ کر رکھ دیا. جس عمر کے دل کی کایا پلٹی تھی اسی عمر نے پوری آدھی دنیا پر حکومت کر کے دکھائی. کس کی بنا پر؟ یہ قرآن کی بنا کہ یہ ہے حق، اور جو حق کو تھامے گا وہ روشن ہوئے گا، وہ دوسروں کو راستے دکھائے گا. جو خود اس سے دور رہے گا وہ کیا دوسروں کو راستے دکھائے گا؟ جس کے ہاتھ میں خود روشنی نہ ہو وہ دوسرے کو کہے کہ میرے ساتھ چلو، میں بھی وہیں جاؤ. بھائی آپ کے ساتھ کون چلے گا؟ ایک طرف روشنی موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں روشنی نہیں ہے، اندھیرا لے کر دوسرے کو اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہو. آپ نے اپنی آنکھ بند رکھی ہے، آپ نے اپنا دماغ بند رکھا ہے، آپ نے اپنے کان بند رکھے ہیں. کیسے آپ کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار ہوگا؟ چلنے کو تیار لوگ اس کے ساتھ ہوں گے جس نے آنکھ کھلی رکھی ہو، دماغ کھلا رکھا ہو، سینہ کھلا رکھا ہو، کان کھلے رکھے ہو، روشنی اس کے پاس موجود ہو. لوگ اس کے ساتھ چلنے کو زیادہ ترجیح دیں. لہذا دین اسلام کو سمجھے کہ یہ دین اسلام ہے کیا. جو حق کو چھپاتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنے امام مسجد کے پاس، آپ اپنے عالم دین کے پاس، آپ کا جس سے دل متفق ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھیں. جس کی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اپنے وقتوں کو باہر روڈ چوراہوں پر بحث مباحثے میں بیٹھ کر ضائع نہ کریں، بلکہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن مجھے اور آپ کو کامیابی کا رستہ دکھانے آیا ہے. یہ قرآن صرف اور صرف تاکوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن آنکھوں سے لگانے کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن بیٹی کو سائے میں رخصت کرنے کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن حلف برداری کے موقع پر حلف اٹھانے کی کتاب
نہیں سمجھ آتی تو آئے نا مسجد کے عالم دین کے پاس، آئے امام صاحب کے پاس، سمجھے اس سے ذرا کتاب۔ آپ فرقہ پرستی میں نہ پڑھیں، فرقہ میں نہ پڑھیں، ہم بیسک اور ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ امت مسلمہ اللہ نے اس کو اتحاد کی دولت تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ یہی اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ رکوع کرو۔ اللہ نے اجتماعیت کیوں بتائی؟ کہ بھئی اجتماعیت تمہاری طاقت ہے، اس اجتماعیت کو توڑو گے تو تم پارا پارا ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ ہمیں نماز کی اتنی عادت ڈالی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، کہا کہ سفر میں جاؤ تو پہلے ایک کو امیر مقرر کرو، اگر 2 بندے بھی ہو تو 2 کی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اسلام میں طریقہ ہوتا ہے۔ اجتماعیت ثابت نہ کرتا، یہ اجتماعیت وہ چیز ہے جو ہمیں تحفے میں ملی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہیں تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بنے نا، یا خود بن گئے تھے؟ خود تو کوئی بننے کو تیار نہیں تھا اس عرب کے معاشرے کے اندر بھائی بھائی بننے کو۔ ان کے پانی کا ایک قطرہ اگر کسی کے پہلا چلا جاتا تھا، کسی کا جانور پہلے قطرہ پانی کا پی لے اور دوسرے کا نہ پیے، سالوں لڑائیاں چلتی، کون قبول کر رہا تھا؟ تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت الفت سب ڈال دیا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ جو لوگ پانی کے قطرے کے اوپر لڑائیاں کرتے تھے سال ہر سال، اب کیا ہو رہا ہے کہ صحابہ ایک وقت موجود ہے غزوے کے اندر، پانی مل نہیں رہا اور ایک کے بعد ایک پیاسا شدت سے نڈال ہو کر لیٹتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کافی دیر بعد جا کر ایک پیالہ آیا، کسی نے کہا یہ پانی نوش فرما لیں، پانی پینے سیراب ہو جائے، کھڑے ہو جائیں۔ کہا میں پانی کیسے پی لوں، میرا بھائی میرے برابر، میں پیاسا مر رہا، نہیں پیا پانی۔ دوسرے کو پانی کا پیالہ پیش کیا، کہا میں کیسے پی لوں، میرے برابر میں تو میرا بھائی پیاسا مر رہا۔ ایمان لانے سے پہلے کی حالت دیکھیں کہ ایک پانی کا قطرہ اور ایک گھونٹ جانور اگر پہلے پی لے تو اس کے اوپر بھی نہیں چھوڑتے تھے، وصیت کر کے جاتے تھے بھی فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے اس بات کے اوپر۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پانی کا پیالہ جب سب تک ہو کے آ گیا، ایک نے بھی قبول نہیں کیا، جب پہلے کے پاس پیالہ پوچھا تو پہلا اپنے جان کی بازی ہار چکا تھا۔ کرتے 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 پوری لائف شہادت نوش فرما لی، لیکن پانی کے گھونٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، میرا بھائی پیسہ میں کیسے پانی۔ آج ہم کیسا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں؟ آج ہم کس اخوت کے اوپر اچھل رہے ہیں؟ اسلام ہمیں اخوت کا درس دے رہا ہے، بھائی چارگی کا درس دے رہا ہے، امن کا درس دے رہا ہے، اتحاد کا درس دے رہا ہے، اتفاق کا درس دے رہا ہے، ہم بڑے چلے جا رہے ہیں، ٹکڑے ہو گئے۔ ایک سوسائٹی ہے 10 قبیلے بنا دیے، وہ فلاں فلاں فرقے والا، فلاں فلاں فرقے والا، فلاں فلاں فرقے والا، جبکہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ایمان والو، اے لوگوں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہارے قبیلے بنائے، شعبے بنائے، لیکن یہ اس لیے نہیں بنائے کہ اس کو تم آڑ بنا لو، بلکہ یہ اس لیے بنائے تاکہ پہچان کرو۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ آج ہمارے میں فلاں چودھری قبیلے سے، فلاں فلاں قبیلے سے، فلاں رانا ہے، فلاں فلاں ہے، ہماری تو برادری کا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ امت مسلمہ میں برادری دیکھیں گے، امت مسلمہ کے اندر تو اللہ کا خوف جتنا ہوگا اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ اتنے زیادہ بلند ہوتے چلے جائیں گے جتنا اللہ کا خوف پیدا کریں۔ نبی علیہ السلام والسلام نے نبوت کے بعد کون سا نظام قائم کیا؟ کیا معیشت بہتر بنانے کے لیے کاروبار شروع کر دیا؟ کیا فیکٹریاں لگانا شروع کر دی تھی؟ کیا تجارت کا راستہ دکھا دیا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو پہلی وحی دی ہے آئی تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی تعلیم، شعور اپنے اندر پیدا کر لو، احساس پیدا کر لو۔ یہ احساس صحابہ میں پیدا ہوا تھا، اسی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونے کو تیار تھے۔ ایک دور خلافت کے اندر ہی ایسا نظام بن گیا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا، زکوٰۃ قبول ہی نہیں کرتے تھے، کہا بھائی ہم تو
صاحب استطاعت ہیں کیسے زکات لے لیں، جبکہ اللہ کے نبی نے صرف ان کو فکر سکھائی تھی، احساس سکھایا تھا، حق ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کامیابی کا راستہ دیتی ہے۔ آج ہمارے پاس حق اس حد تک تو رہ گیا ہے کہ ہم فلاں کو کہیں کہ جی آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ صحیح کام کیوں نہیں کر رہے، آپ غلط بول رہے ہو، آپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ حسد کر رہے ہو، لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو کرنے لگ جاتے ہیں، خود جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، خود غلط بیانی بھی کرتے ہیں، خود حسد بھی کرتے ہیں، کہیں موقع آ جائے تو کسی سے پیچھے بھی نہیں رہتے، یتیم کا مال بھی کھینچتے ہیں، غریب کا مال بھی کھینچتے ہیں، ہر ایک کا مال کو کھینچنے والے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی دی ہوئی کتاب پڑھتے ہو۔ یہ کتاب تو ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک اس کو تھامے۔ میں اگر دوسرے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ بھائی فلاں یہ کام نہ کرے تو میں دیکھوں کہ میں بھی تو ایسے نہیں کرتا، کہیں میرے اندر بھی یہ خرابی نہیں ہے، کیونکہ ہم آج سامنے والے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں بنسبت اپنے آپ، اور یہ بھی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں شاید ہمارے کچھ معاملات ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہو جائے تاکہ ہمارے معاملات اس کے ساتھ صحیح نہیں کریں، ہم جیسے چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بعد تم تتلون الکتاب، حال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب تم پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے؟ ایک کاروبار کے معاملے کے اندر 10 لوگوں سے مشاورت کر لینے کے بعد بھی 10 دفعہ سوچتے ہو کہ کروں یا نہ کروں، ہو سکتا ہے فلاں زیادہ قابل اور ہوشیار ہو اس لیے کامیاب ہو گیا ہو، میرے اندر اتنی عقل سمجھ نہیں ہو تو میں ناکام ہو جاؤں گا، اس لیے کروں یا نہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم معاملات چلا رہے ہوتے ہو، معاشرت چلا رہے ہوتے ہو، دین پر عمل کر رہے ہوتے ہو، خاندانی نظام چلا رہے ہوتے ہو، ایک دفتری نظام چلا رہے ہوتے ہو، تو کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہوتی؟ تم رشوت لے لیتے ہو، تم غلط بیانی کر دیتے ہو، تم جھوٹ بول دیتے ہو، کیسے تم کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے؟ اللہ نے تو ہر ایک کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اگر صحیح کریں گے تو جنت ملے گی، اگر غلط طریقے پہ جائیں گے تو اللہ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ 22 گریڈ کا افسر تھا یا وزیر اعظم تھا، اللہ تو سب کو ڈال دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت بار بار کیوں متوجہ کرتے ہیں؟ اللہ ترغیب بھی دے رہے ہیں نا، اللہ اس لیے متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی سے کیا کہا تھا۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو جب ملک الموت سلام کر کے اندر داخل ہوا تو کہا کہ آپ کے جانے کا وقت آیا ہے، لیکن اللہ نے کہا بغیر پوچھے اندر نہیں جانا، پوچھ کر جانا، اور پوچھ لینا کہ آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو چھوڑ دینا۔ کہا آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کہا کہ میں جانے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، پہلے اس بات کا جواب دیں۔ اللہ رب العزت نے کہا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب عنقریب آپ کو جو کچھ دے گا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جبریل امین سے کہا جبریل کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ ملاقات کی شوق میں آپ کے انتظار میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے رخصت نہیں چاہی اور چلے گئے، لیکن پہلے کہا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، ذرا اس کا جواب دے دیں۔ اللہ رب العزت نے کہا تنہا نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے اللہ رب العزت بار بار مجھے اور آپ کو حالات دے کر آزماتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ اللہ کے راستے کی طرف، آ جاؤ دین اسلام کی طرف، آ جاؤ راہ ہدایت کی طرف۔ کہاں بٹ کے چلے جا رہے ہو؟ کہاں اللہ کے راستے کو چھوڑ رہے ہو؟ کہاں اپنے نبی کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ کہاں تمہارا نبی بائیں بول کر کھڑا ہے، تم کہاں دوسری سمت میں جا رہے ہو؟ آؤ تمہارا نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، آ جاؤ اپنے نبی کی اپنے نبی کے پاس، اپنے نبی کی چاہت کے مطابق اس دین کو اپنی زندگیوں میں لے کر آ جاؤ، تم کامیاب۔ کیا ہے یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے اللہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، سال بھر میں تمہیں آزماتے ہیں؟ ابھی کبھی بارشیں آتی ہیں، سیلابی صورتحال بن جاتی ہے، بچنا مشکل، کبھی اولے برستے ہیں تو پتھر بن جاتے ہیں، بچنا مشکل، کبھی زلزلے آتے ہیں تو زلزلے برداشت نہیں ہوتے، رکنا مشکل، کبھی مہنگائی آتی ہے تو اس کو سنبھالنا مشکل، دھوپ آتی ہے تو اس کی تپش کو برداشت کرنا مشکل۔
کیا یہ اللہ نہیں مجھے راستہ دکھا رہا؟ کیا اللہ مجھے اشارے نہیں دے رہے؟ کیا اللہ مجھے انڈیکیٹر نہیں دے رہے؟ اللہ تو چاہ رہے ہیں آ جاؤ اپنے دین کی طرف۔ اگر ہوتا تو پہلے کی امت ایک ایک گناہ کے اوپر پوری پوری امتیں ختم کر دی گئی۔ ہمارے اندر کون سا گناہ نہیں ہے یہ دیکھیں آپ۔ اللہ رب العزت صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اولا یقومون ولا هم یتذکرون، کیا تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے؟ کیا تم اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش نہیں کرو گے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اللہ کیسے سمجھا رہا ہے، ذرا غور و فکر۔ اللہ ایسی محبت اللہ کی میرے اور آپ کے ساتھ ہے کہ ہماری ماں کی محبت بھی مان پڑ جائے۔ ماں کی محبت کیا ہے؟ کبھی تصور کیا؟ ماں کے آگے ذرا آگ جلا دیں آپ تپش کے لیے اور ہاتھ زیادہ سینک لینا دور سے بھی، تو ماں آ کر ہاتھ پھسلنا شروع کر دیتے کہ میرے لال کا ہاتھ تو نہیں جل گیا۔ کیا ہے ماں کے اندر، کیسی یہ محبت ہے؟ پھر اس ماں کے آگے اس کے بچے کو کوئی ہاتھ لگا دے، ماں برداشت کرے گی؟ ماں یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرا بچہ بھوک سے روئے، اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ رب العزت کی حلیم ذات ہے جو اللہ سب برداشت کر رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے عوام پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی رعایا پر، اللہ کے کنبے پر، اللہ برداشت کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ فرما رہے مستعینوا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو اگر حالات آ گئے تو۔ نماز کا دامن کیوں چھوڑتے ہو؟ نمازوں سے کس نے تمہیں روکا ہے؟ حالات آئے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن حالات تو آتے رہتے ہیں، صبر کرو۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھو نا۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیا نماز چھوڑ کے 10 منٹ کام روک لے تو مسجد آنے کے کیا لاکھوں کا نقصان ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شیطان ہمیں اتنا بھاری کر کے دکھاتا ہے، یہ یہی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ کام کرنا بہت بڑا شمار ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کرنا نہیں چاہتے، جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، جن کے بعد اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار 10 منٹ بند کرو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ ہم جو ہے ان مغربی لوگوں سے متاثر ہو گئے کہ جن کے اپنے خاندان نہیں ہیں، جن کا اپنا کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے آگے بڑی صفائی ستھرائی ہے، بڑی معیشت ان کی بلند ہے، ان کے پاس بڑا مال اور دولت ہے، بڑا اسٹیٹس بلند ہے، تو ہم ان جیسے بن جائیں۔ بھائی مال اور دولت کمانا ہے تو چلو ٹھیک ہے ان جیسے بن جاؤ، لیکن کیا ان کا دل بھی ایسے صاف ہے جیسا آپ کا اور میرا دل ہے؟ کیا ان کا اندر بھی ایسے ہی پاک ہے جیسا میں اور آپ پاک ہیں؟ کیا ان کے پاس بیٹھنے میں ایسی نظافت اور خوشبو آتی ہے جیسی میرے اور آپ کے پاس بیٹھنے میں آتی ہے؟ کیا ان کے پاس یہ ایمانی خوشبو موجود ہے جو ہمارے پاس موجود ہے؟ اس کا محاسبہ ہی نہیں کرتے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی۔ ان سے جا کے پوچھیں، وہ اپنے بدن کی بدبو مٹانے کے لیے ہزاروں روپے کے اسپرے استعمال کرتے بلکہ لاکھوں روپے۔ میں اور آپ دیکھیں مسجد کے اندر کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہ احساس ہوتا ہے کبھی بدبو؟ بلکہ اطمینان، سکون، راحت ملتی ہے مسجد میں آ کر۔ کیا ہے کیا چیز ہمیں روک رہی ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ شیطان روک رہا ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، شیطان اپنے کام کر رہا ہے، اللہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کس کو تقویت دے رہے ہیں؟ میں اور آپ کس کی قوت بڑھا رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ میں اگر نہیں آ رہا دین پر تو میرے اندر کیا خرابی ہے؟ میں اگر غیر مسلموں سے متاثر ہو رہا ہوں تو دیکھو میرے اندر کیا کمی رہ گئی۔ میرے نبی کے کردار کو ہم اٹھا کر نہیں پڑھتے، میرے نبی کی سیرت کو ہم کبھی دیکھتے نہیں ہیں، اور آج جو ٹیکنالوجی ہمیں دکھا رہی ہے اس کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا غور اور فکر پیدا تو کریں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ بھاری ان لوگوں پر ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتے۔ خاشعین وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ میرے اللہ سے میری ملاقات ہونی ہے، میرے اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، میرا اللہ مجھے ایک نہ ایک دن سارا حساب دے گا، میں کیا کر آیا ہوں، کیا چھوڑ کر آیا ہوں، کتنا ظلم ڈھا کر آیا ہوں، کتنی مظلومیت میں رہ کر آیا ہوں،
کتنی اچھی زندگی گزار کر آیا ہوں اور کتنی خراب اور مریا بیٹھ کر آ گیا۔ اللہ رب العزت کے یہاں ایسا پیمانہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایسا میزان قائم ہے کہ جو ہوگا وہ بتا دے۔ اللہ رب العزت نے دستور قائم کیے، اصول قائم کیے، پھر اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوا تھا، بلکہ کہیں گے تھا امت میں پیدا ہونے والا، لیکن آپ کا امت ہی نہیں۔ امتی تو وہ ہے کہ جو آپ کے طریقے پہ چلا۔ ہم یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی سفارش، تو نبی علیہ السلام کی سفارش کس کو ملے گی؟ کلمہ گو کو ملے گی نا۔ کل من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ لیکن صرف پڑھنا کافی ہے؟ پڑھ لیا، پتہ ہے نہیں کیا کہا، پتہ بھی تو ہمیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے اللہ کے نبی کے طریقے سے کرنی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، صحابہ اکرام نے جیسے محبت کی ویسے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ میں اور آپ جس طریقے کی محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قابل قبول وہی طریقہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہتر زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد والوں کا زمانہ، میرے بعد اور اس سے بعد والوں کا زمانہ، یعنی صحابہ کا، تابعین کا، تابعین کا، جو انہوں نے طریقہ کیا اپنے اور آپ کرنا ہم بھی کامیاب۔ لیکن ہم پتہ نہیں کون سے طریقے اپنی زندگی میں لے کر آ گئے، کہاں سے لے کے آ گئے، کس نے ہمیں دے دیے۔ ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں، ادھر ادھر سے لے کر آتے ہیں اور بس کرنا شروع کرتے ہیں، قرآن نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی بھی کام کرو لیکن اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اور یہ گمان کر لو کہ آپ اللہ کا خوف کرتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم کامیاب ہو گئے، پھر تم غلط راہ سے بچ جاؤ۔ یہ نماز مجھے کیا سکھاتی ہے؟ 5 ٹائم اللہ کے آگے کھڑا کرتی ہے کہ دیکھو اللہ کے آگے تم کھڑے ہو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، اب اس میں ادھر ادھر نہیں دیکھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، تاکہ میری زندگی بھی ایسی ہو جائے کہ میں زندگی میں ادھر ادھر نہ بھٹکوں بلکہ اللہ کی طرف ہی آؤں۔ اپنے نگاہوں کا نماز کو مستحکم رکھے، اللہ زندگی میں مستحکم کر دے۔ جس طریقے سے میں نے کلمہ پڑھا ہے ایسے ہی کلمے کو اپنانے والا بن جاؤ، جس طریقے سے اللہ نے مجھے مال اور دولت کا عطیہ دیا ہے اللہ کی زکات دینے والا بن جاؤ، جس طریقے سے اللہ نے مجھے مال اور دولت دیا ہے اللہ کے لیے حج ادا کرنے والا بن جاؤ، اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ کیا مال اور دولت میں آسمان سے لکھوا کر لایا ہوں کہ یہ مال اور دولت میرے پاس ہے؟ تو اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے دے دیا ہے بس، ورنہ محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اکثر ہو گیا آدمی ہے۔ تو زکات کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا دے دو، اگر دے دیں گے تو کامیاب۔ ماں باپ بھی تو کرتے ہیں نا بچے کے ساتھ، تھوڑی سی چیز دینے کے بعد کہتے ہیں بھائی تھوڑی دینا، اگر بچہ نہیں دیتا تو بات کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا اس کو پھر زیادہ کر کے دیتے ہیں؟ بولتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس کے پاس ہی، لیکن اگر اس بچے کے اندر یہ جذبہ موجود ہو کہ والدین کے ہاتھ میں وہ چیز پکڑا دے جیسے چاہے ہم کریں، والدین کے دل کے اندر کیسی مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے کے اندر دینے والی صفت آ گئی، والدین چاہتے ہیں اب تو اس کو سبھی دے دیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں نقصان نہیں ہے۔ میں اور آپ اللہ کے کہے کے مطابق تھوڑا سا مال دیتے ہیں نا، 2.5% مال کا 40 کا حصہ، اللہ بھی اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو دے دو، اس کے ہاتھ میں مال آ جائے کوئی خوف نہیں۔ لیکن جو یہ اپنے مال کے اوپر ہنستے اور سانپ بن کے بیٹھ جائیں تو اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں، تو یہ مال کو قابض بن کر بیٹھ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں دے، تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتے ہیں، کشادگی نہیں رہتی۔ اس لیے میرے اور آپ کی کامیابی یہ قرآن ہے۔ قرآن کو جس پہرائی سے اٹھا کر پڑھیں گے یہ مجھے اور آپ کو راہ دکھا دے گا۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے وقت اور کیا کہتے ہیں آیات متعین کر کے پڑھی جائے تو پھر فائدہ ہوگا، بلکہ قرآن تو جہاں سے کھولے پڑھنے شروع کرے، سمجھنا شروع کرے، قرآن ہدایت دے، قرآن راستہ دکھائے گا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ سن کر ایمان لائیں گے کہ انہوں نے پلٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرو جب دل میں ایمان جائے گا، نہیں کیا، بلکہ یہ قرآن میں صفت ایسی ہے، کشش ایسی ہے کہ قرآن جہاں پڑھا جائے جیسے پڑھا جائے قرآن کی طرف لوگ کھینچے گا۔ جنات، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے کہ جناتوں نے، اللہ کے نبی نے سوچا تھا کہ یہ آیت تلاوت کرو تو جنات آ جائیں گے میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے،
دین کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے. بلکہ وہ تو پڑھ رہے تھے بس چنان جمع ہو گئی، کیسا کتاب پڑھ رہے ہیں، کیسا کلام پڑھ رہے ہیں، سارے اسلام نہیں کر گئے. سورہ جن کے اندر سارا واقعہ دیکھے موجود. تو یہ قرآن آپ جس سے چاہیں، جہاں سے چاہیں، جیسے چاہیں، بس نیت کریں کہ سمجھنا ہے، نیت کریں کہ حق کو اپنانا ہے، نیت کریں کہ باطل طریقے کو چھوڑنا ہے، نیت کریں کہ حق طریقے پر آ کر زندگی گزارنی ہے، باطل نظریات کو چھوڑنا ہے، حق نظریات پر آنا ہے، باطل طریقے سے اپنے آپ کو بیزار کر لیں، حق طریقہ خود زندگی کے اندر آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ان کے پاس کوئی سمجھانے آیا تھا؟ بلکہ خود بخود ہی شروع ہو گئے. رات کو کوئی ستارے پہ جا گئے، یہ ستارے لگتا ہے میرا معاملہ، یہ تو پھر غائب ہوگا، وہ تو چاند ان سے زیادہ روشن ہے. پھر چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. چاند سے جب صبح ہوئی تو صبح سورج نکل گیا، چاند مان پڑ گیا، کہا یہ ہادہ ربی ہادہ اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے. لیکن اللہ نے طلب ڈالی ہوئی تھی، باطل طریقے سے بیزار تھے. والد ان کے بناتے تھے نا، خود فروش تھے، لیکن خود بیٹا بت شکن بن گیا. کیسے بن گیا؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو باطل سے بیزار رکھا، اللہ نے حق ڈال دیا، حق اللہ نے اس کے اوپر جما دیا، حق اللہ نے ان سے پھیلا دیا، حق پوری دنیا میں پھیل گیا. ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، ابراہیم اللہ کے دوست بن گئے، ابراہیم کا بیٹا ذبیح اللہ بن گیا. سارے کے سارے نبوت ان سے سلسلہ جاری ہو گیا. کیا تھا؟ کہ باطل سے بیداری تھی، حق کی طرف جستجو اور طلب. میں اور آپ بھی اپنے اندر یہ طلب پیدا کر لیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، باطل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. جہاں ظلم ہوگا ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، ظالم کے ساتھ نہیں دیں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ میرے ملک میں افراتفری جو دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ باطل نظام قائم ہے، ظلم کا نظام قائم ہے، رشوت کا نظام قائم ہے، قرآن کا نظام قائم نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نظام قائم نہیں ہے. اسی لیے آج ہم نااہلوں کو منصبوں پر دیکھ رہے ہیں. جب نااہل مناصب پر بیٹھ جائیں تو اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ. یہ نااہل لوگ جب براجمان ہوتے ہیں منصبوں پر تو پھر قیامت کے انتظار. آج ہمارے ساتھ یہی عالم ہے. ہم اپنے اندر حق کی طرف پیدا کریں، حق کی طرف آ جائیں، حق کو اپنانے والے بن جائیں. اللہ خود بخود ہمیں حق کے ساتھ جوڑ دیں گے، حق کو پھیلانے والا بنا دیں گے، حق پر جما دیں گے. اس دن میرے اور آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کو قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ کو قبول فرما. اللہ کریم حاضرین کی نیک جائز حاجت تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ ان کی تکالیف کو دور فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی رعایا کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک میں بسنے والی تمام اقلیتوں کی حفاظت فرما. اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر بسنے والوں کو تحفظ فراہم فرما. اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ گھر بار کاروبار کی حفاظت فرما. ایمان اعمال ہر شے کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.